صاحب وقفے سے پہلے مہرین انور راجہ صاحبہ اور سینیٹر ظفر علی شاہ صاحب دونوں کے درمیان شدید اختلافات سامنے آئے تھے اور ان دونوں کا خیال یہ تھا، ایک دوسرے کے اوپر انہوں نے الزام لگایا کہ آپ کی وجہ سے جمہوریت کو نقصان ہو رہا ہے، پھر انہوں نے کہا کہ آپ کی وجہ سے جمہوریت کا نقصان ہو رہا ہے۔ مسئلہ صرف اور صرف یہ ہے کہ جو چیئرمین بنائے گئے نیب کے سید دیدار حسین شاہ صاحب، ان کے بارے میں اپوزیشن کا خیال یہ ہے کہ آصف علی زرداری صاحب کے بہت قریب ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے رکن رہے ہیں، اور اس کے جواب میں مہرین انور راجہ صاحب کا یہ کہنا ہے کہ پنجاب کے جو چیف جسٹس ہیں خواجہ شریف صاحب، انہوں نے نام نہیں لیا تھا لیکن شاہ جی نے یہ بتایا کہ ان کا اشارہ ان کی طرف ہے، وہ بھی پاکستان مسلم لیگ نون کے ورکر رہے اور انہوں نے کونسلر کا الیکشن لڑا تھا پاکستان مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پہ۔ شاہ جی اگر نہیں یہ دیکھیے میں نے کہا ان کی فیلیشن رہی ہے، اور میں چودھری صاحب آپ کو ایک بات کہنا اب میں بولوں نا، پھر وہ چودھری صاحب کہتے ہیں کہ شدید اختلافات ہو گئے، اختلافات نہیں ہے، ان کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے، میرا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے۔ دیکھیے میں جو بات کرتی ہوں وہ ہمیشہ آئین اور قانون اور جمہوریت کے دائرے میں کرتی ہوں۔ محترمہ بے نظیر بھٹو شہید صاحب نے، اگر آپ مجھے اجازت دیں گے آپ کمپلیٹ کریں، کورٹ کا ایک فیصلہ ہے اس کو امپلیمنٹ نہ کریں، اگر آپ مجھے کمپلیٹ کرنے دیں گے اور آپ تھوڑا سا صبر کریں گے، شروع سے یہ چاروں کمپلیٹ کریں، اب آپ مجھے صبر سے بات کرنے دیں گے، کیونکہ آپ جب بیچ میں ٹوکتے ہیں نا تو وہ تھاٹ چینج ہو جاتی ہے، یہ آپ کا کام ہی ہے۔ اب میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ جب بھی میں بات کرتی ہوں آئین قانون اور جمہوریت کے دائرے میں رہ کے کرتی ہوں۔ محترمہ بے نظیر بھٹو شہید صاحبہ نے جب چارٹر آف ڈیموکریسی کو سائن کیا، نواز صاحب بھی موجود تھے، تو ایک فیصلہ کیا گیا۔ نواز صاحب نے تب کہا، محترم نواز شریف صاحب نے، کہ ہم نے الیکشنز کا بائیک آؤٹ کرنا ہے۔ بی بی صاحبہ نے ان کا ہاتھ پکڑ کے کہ آپ میرے بھائی ہیں، ہمیں الیکشنز میں حصہ لینا چاہیے، پرویز مشرف کو ہم نے ڈکٹیٹرشپ کو ہم نے ڈیموکریسی سے اس کو رول آؤٹ کرنا ہے۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ اگر آج میں الزام لگاتی ہوں مسلم لیگ نواز پہ یا کسی اور پولیٹیکل پارٹی پہ، تو میں اپنے اوپر الزام لگا رہی ہوں، کیونکہ میں جمہوریت پہ الزام لگا رہی ہوں۔ میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جمہوری لوگوں کو جمہوری طریقے سے سوچنا چاہیے، اور لانگ مارچ ایک مذاق بنا لیا ہے۔ کوئی بھی اٹھتا ہے جو پولیٹیکل بندہ ہے صرف ایک سرخی لگانے کے لیے لانگ مارچ، بابا کس چیز کے لیے لانگ مارچ؟ کیا آپ جمہوریت کو ختم کرنے کے لیے کر رہے ہیں؟ کل ایک ایڈ ہاک جج لگ گیا، اس کے لیے لانگ مارچ ہوگا، 35-36 ججز لگ گئے، کنسلٹیشن ہوئی نہیں ہوئی آپ نے نہیں پوچھا۔ بابا آپ مجھے ایک بات سمجھ نہیں آتی کہ انٹرم آرڈرز میں ججز کام کر رہے ہیں، لانگ مارچ نکل آئے، جمہوریت کو چلنے دیں، ان کو کرنے دیں، آپ کو آئین کی بالادستی کچھ بھی کرنا چاہیں، کوئی آدمی اس کے سامنے چیلنج نہ پیدا کرے۔ جج تھے کہ نہیں؟ جج تھے نا، یہ مانتے ہیں کہ نہیں؟ نواز شریف صاحب نے کہا تھا کہ یہ ہمارے نجات دہندہ ہیں، یہ انہی کے الفاظ تھے نا۔ آج شاہ صاحب یہ وہ کرائیٹیریا ہے جس کی وجہ سے آپ اگر یہ ڈینائی کرتے ہیں تو یہ کرائیٹیریا ہے کہ جس بندے کو آپ نے نہیں لگایا چیئرمین، آپ کہتے ہیں کہ جی اس کو نہیں لگایا، آپ سپریم کورٹ کا فیصلہ نہیں مان رہے۔ آج اگر ایک بندے کو لگا دیا ہے تو فار گاڈ سیک جمہوریت کو چلنے دیں۔ کوئی ایسا اچھا مجھے نا پروفیسر صاحب کی طرف جانا۔ پروفیسر صاحب یہ جو چیز ہے کہ 13 اکتوبر کو ڈیفینیٹلی کورٹ میں ایک فیصلہ ہونے والا ہے، 17 رکنی بینچ ہے جس کے سامنے یہ این آر او کا کیس اس کے سامنے جائے گا، اور اس سے پہلے جو ایک ہائپ کریٹ ہوئی تھی عدلیہ کی طرف سے کہ یہ ایک شاید فیصلہ کن قسم کا مرحلہ ہے جو 13 اکتوبر کو جس پہ پوری قوم جا رہی۔ حکومت نے مہلت مانگی تھی اور اس مہلت مانگنے کے لیے انہوں نے یہ کیا کہ جو ان کے وکیل ہیں کمال اصغر صاحب، ان کو اچانک انہوں نے وزیر اعظم کا مشیر بنایا اور کہا کہ اب وہ وکیل نہیں رہے تو ہمیں نیا وکیل چاہیے۔ اس قسم کے جو ہتھ کنڈے ہیں آپ یہ سمجھتے ہیں جمہوری حرکتیں ہیں؟ یہ بالکل غیر جمہوری حرکت ہے، اور حکومت اپنے نام اعمال میں سیاہی بھر رہی ہے، اور بات یہ ہے، بات چل رہی ہے دیدار حسین شاہ صاحب کے نیب کے چیئرمین کی حیثیت سے تقرر کی۔ صرف یہی مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ احتساب کا ہے۔ نیب نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو ہے، قومی احتساب بیورو۔ احتساب کے بارے میں موجودہ حکومت کا رویہ بہت خوشائند نہیں ہے۔ نیب آرڈیننس 1999 میں پرویز مشرف نے جاری کیا تھا۔ نیب آرڈیننس پہ پیپلز پارٹی کو بھی اعتراض تھا، مسلم لیگ نون کو بھی اعتراض تھا، ہمیں بھی اعتراض تھا۔ نیب آرڈیننس کو پرویز مشرف سیاسی انتقام کے لیے استعمال کرتا رہا۔ ٹھیک ہے، پیپلز پارٹی نے اس بات کا اعلان کیا تھا کہ ہمیں اختیار ملے گا تو ہم نیب آرڈیننس کو ختم کریں گے۔ بالکل ٹھیک۔ اور انہوں نے اقتدار میں آنے کے بعد اس کو ختم کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ کوشش بھی ایک بہت بڑی غلطی ہوئی، اور آج تک اس کو وہ ریپیئر نہیں کر سکے ہیں۔ نیب آرڈیننس کے مقابلے میں جو آرڈیننس انہوں نے پیش کی قومی اسمبلی کے اندر، وہ آرڈیننس
کرپشن کو ختم کرنے کے لیے نہیں تھا، کرپشن کو دوام دینے کے لیے تھا. اچھا، اس میں تفصیل میں نہیں جا سکتا. اس کی صرف ایک شکا میں تذکرہ کروں کہ 3 سال کے بعد باہر نہیں آتا، ہاں 3 سال تک اگر وہ ختم ہو گیا، یعنی اگر کسی نے اپنے اوپر 3 سال تک پردہ ڈال دیا تو پھر وہ مجرم چھوٹ گیا. یہ کرپشن کو ختم کرنا نہیں تھا، احتساب نہیں تھا، بلکہ احتساب کے نام پہ احتساب کا دروازہ. اچھا یہ بتائیے، یہ جو سید دیدار حسین شاہ صاحب کا ڈیسیژن ہوا ہے، آپ سمجھتے ہیں میں اصل میں اس میں نہیں جانا چاہتا، یعنی بالذاتیات کسی شخص پہ، کسی شخصیت پہ اس میں جانے کی بجائے حکومت کا احتساب کے بارے میں جو رویہ ہے میں اس کے بارے میں عرض کر رہا ہوں کہ انہوں نے یہ کام کیا، اس کے بعد پھر وہ سلیکٹ کمیٹی کے پاس گیا اور پھر واپس نہیں آ سکا، اور اب انہوں نے نیب آرڈیننس کے اندر ترمیمی آرڈیننس جاری کر دیا. اب اس میں پھر یعنی اب مجھے میرا منہ بند کرنے کے لیے کہا جا سکتا ہے کہ آئین کے اندر لکھا ہوا ہے. 18ویں ترمیم کے اندر اس بات کی کوشش کی گئی کہ یہ پریزیڈنٹ ہاؤس کو جو آرڈیننس فیکٹری بنا دیا گیا ہے، اس سلسلے کو ختم کر دیا جائے. ہماری رائے تو یہ تھی، اور ہم نے لکھ کر دیا تھا کانسٹیٹیوشنل ریفارم کمیٹی میں، کہ اگر اسمبلی ڈیزالو ہو اور آرڈیننس پاس کرنے کی ضرورت ہو تب تو پاس کیا جائے، لیکن اسمبلی کے موجود ہوتے ہوئے آرڈیننس پروملگیٹ کرنے کا اختیار نہیں ہونا چاہیے. اس بات کو تو تسلیم نہیں کیا گیا. یہ بات مانی گئی کہ پروملگیٹ ہونے کے بعد ری پروملگیشن کے لیے آئیدر ہاؤس یعنی سینٹ یا قومی اسمبلی سے قرارداد پاس ہونی چاہیے. اور دوسری بار یعنی ایک بار پروملگیٹ ہے ری پروملگیشن، اور دوبارہ ری پروملگیٹ نہیں ہو سکے گا. 18ویں ترمیم میں یہ بات کہی گئی. اب جو امینڈنگ آرڈیننس یعنی نیب آرڈیننس میں جو امینڈمنٹ ہوئی ہے وہ کسی بل کے بجائے آرڈیننس کے ذریعے سے ہوئی ہے. یہ بھی حکومت کا کوئی اچھا رویہ نہیں ہے. اچھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ احتساب کو اپنی ضرورت کے مطابق اور اپنی نیڈز کے مطابق استعمال کیا جا رہا ہے. بالکل. اب یہ دیدار حسین شاہ صاحب کے بارے میں بیوی مہرین راجہ صاحبہ جو کہہ رہی ہے کہ ہم نے تقرر کر دیا، ٹھیک ہے، یہ تقرر اتنے عرصے کیوں نہیں کیا؟ یہ بہت بڑا سوال ہے، اور یہی سوال جو ہے شاہ صاحب مسلسل پوچھ رہے ہیں، لیکن اس کا جواب یہ نہیں دے رہے. بھائی اب کر دیا ہے نا شاہ جی، اب تو کر دیا انہوں نے، بات ہو گئی. اب تو کر دیا، اب تو مسئلہ حل ہو گیا. پہلے کہتے ہیں بھائی سلام کیا، پھر کیا تو کیوں کیا بابا، اب کر دیا، اب آگے چلیں، جمہوریت کو آگے لے کے بڑھائیں. آپ کیا چاہتے ہیں کہ جمہوریت کو آپ نقصان پہنچانا چاہتے ہیں؟ آپ جمہوریت کو نقصان آئے مل کے شاہ صاحب تمام پولیٹیکل پارٹیز، ہم کیا جمہوریت کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں؟ ہم اللہ معافی دے، توبہ ہم جمہوریت کے لیے اپنی گردن اٹھا سکتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں کہ جمہوریت کو نقصان یہ جیلی پاکستان پیپل پارٹی جو اقتدار پر قابض ہو گئی ہے این آر او کے ذریعے، یہ پہنچانا چاہتی ہے. تو ووٹ لے کے آئے شاہ جی. کون یہ بول کیا بات کرتے ہیں آپ؟ نہیں، شاہ صاحب کیا ڈینائی کر دیں ہم ووٹ نہیں لے کے آئے. شاہ صاحب ڈینائی کر دیں کہ پریزیڈنٹ آف پاکستان پرائم منسٹر شاہ صاحب ڈینائی کر دیں، اس بات کو ڈینائی کر دیں کہ پرائم منسٹر یوسف رضا گیلانی نے ہاؤس میں کیا کانفیڈنس کا ووٹ لیا، تو کیا یہ چور دروازے سے آئے؟ اب سن لیا میں، سوال سن لیا نا، بندہ بھی انہوں نے کھڑا کیا، سوال سن لیا میں نے. آپ نے سن لیا، لیکن ان کی تسلی نہیں ہوئی. ابھی کوئی اور سوال کرتے میں بتا کے اکٹھا میں جواب دے دوں. اچھا چلیے بتائیے. رولا اسی بات کا ہے چوئی صاحب، 124 ممبروں والوں کو حکومتیں نہیں ملا کرتی، 25 تھے، 26 سے 169 سے 70 سے اس کو بھی نہیں. میری سن لے. یہ آپ کی مہربانی جس سے حکومت نہیں، ہماری مہربانی بھی نہیں ہے، یہ مشرف صاحب کی این آر او میں این آر او کہتی ہوں جو کہ ٹرانسفر آف پاور کا بھی نہیں. سن لے نواز کی جو فرسٹ ایئر ہے نا وہ جمہوریت کے ساتھ چلنا چاہتی ہے، مگر سیکنڈ اور تھرڈ ایئر ہے نا، ان کو اس بات کی اندازہ نہیں ہے. نواز صاحب نے کئی دفعہ جمہوریت کے حق میں بیان دیا. میں کہتا ہوں یہ وہ حکومت ہے کہ جنہوں نے پاکستان پیپل پارٹی کا بیڑا غرق کر دیا. نقصان پہنچا تو ملک کو نقصان پہنچے. ان کا دکھ کا اندازہ لگائیے کہ وہ آپ کے لیے پریشان. پاکستان پیپل پارٹی کا انہوں نے بیڑا غرق کر کے رکھ دیا، ورنہ پاکستان پیپل پارٹی بے شک اختلاف اپنی جگہ پر، لیکن پاکستان پیپل پارٹی جمہوریت کو بیگم بے نظیر بھٹو صاحبہ کا تو کمایا ہوا کھا رہے ہیں. یہ
ڈاکہ زنی ہے، یہ ڈاکہ زنی ہے، آپ کے لیڈر کا پاکستان پیپل پارٹی کے کارکنوں پہ ڈاکہ زنی ہے، پاکستان پیپل پارٹی کے منشور پہ ڈاکہ زنی ہے، پاکستان پیپل پارٹی کی لیڈر کی اس کی سوچ پر ڈاکہ زنی ہے. کیا بات آپ کرتے ہیں؟ آپ بڑے کیا بات آپ کرتے ہیں؟ ہم کو پتہ ہے مجھے. میں پاکستان پیپل پارٹی کی پہلے دن جس دن اینٹ رکھی گئی تھی ہمیں پتہ ہے، ہمیں پتہ ہے. اور آپ نے بیلچا اٹھایا ہوا تھا کہ نکال دیں اسی. اچھا مہرین صاحبہ سے مجھے ایک سوال پوچھنا تھا. اچھا یہ بتائیے گا کہ یہ جو فیصلہ ہوا سید دیدار حسین شاہ صاحب کا، اچھا فیصلہ ہو، ٹھیک، میں آپ کی بات مان لیتا ہوں، لیکن وزیر اعظم صاحب کو کیوں اختلاف ہے؟ انہوں نے وہ اپنی ذمہ داری قبول کرنے کے لیے تیار ہی نہیں. انہوں نے کہا کہ صدر صاحب نے یہ فیصلہ کیا ہے، وہ صاف مکر گئے ہیں، وہ سائڈ میں نکل گئے. اسے گیلانی صاحب کے لیے بہت عزت کی جگہ ہے، ہمارے پرائم منسٹر ہیں اور میجورٹی سے وہ آج اسمبلی میں بیٹھے، ان کے لیے کہنا مکر گئے ہیں. وہ کیوں مکرنا تو عام لفظ نہیں، عام لفظ نہیں. میں بہتر کر میں نہیں سمجھتی وہ سائڈ پہ ہو گئے ہیں، انہوں نے سائڈ پہ ہو گئے ہیں. انہوں نے یہ کہا، سائڈ پہ نہیں ہوئے، انہوں نے یہ کہا کہ میں نے رضا ربانی صاحب سے پوچھا تھا، انہوں نے 18ویں ترمیم کے پوائنٹ آف ویو سے انہوں نے یہ کہا کہ یہ آپ کا حق نہیں ہے، میں سائڈ پہ ہو گیا. اور میں نے سمری بھجوا دی ان کو کہ اپوزیشن لیڈر جو ہے ان دونوں ناموں پہ ان کو اختلاف ہے. صدر صاحب نے اپنا خصوصی اختیار استعمال کرتے ہوئے انہوں نے یہ اعلان کر دیا نام کا، یعنی وزیر اعظم صاحب اس ساری پکچر میں نہیں ہے. اچھا اب میں اگر بات کروں تو آپ بیچ میں تو نہیں بولیں گے؟ مہربانی فرمائیں. نہیں بولنے کی بات ہوئی تو نہیں بولیں گے کیونکہ آداب نہیں ہے بات کرنے کے. جب آپ بولیں تو میں بولوں، اسی لیے تو معاملہ خراب ہو جاتا ہے. ابھی دیکھیں نا، ابھی بہت اونچا اونچا بولنا پڑتا ہے. دیکھیے بات یہ ہے، ابھی آپ نے کہا کہ پرائم منسٹر صاحب ایک لفظ استعمال کیا، میں نہیں سمجھتی جو مناسب آگے چلنا جی، اس سے آگے چلتے ہوئے کہ تمام جمہوری اور آئینی طریقے پورے کیے گئے. ہاں جی بالکل. اور کنسلٹنگ، دیکھیے اگر آپ چیز کو ڈسٹارٹ کر کے پیش کریں کہ یہ بھی نہیں ہوا، یہ بھی نہیں ہوا، یہ بھی نہیں ہوا، تو کورٹس بیٹھی ہے نا، یہ بحال عدلیہ بیٹھی ہے نا، یہ کر لیں بات. آپ چلے جائیں، کورٹوں کو بڑا کام کر رہے ہیں. کورٹوں کے پہلے تو احکامات مانے نا آپ، 10 دن میں لگا دیا نا چیئرمین، آپ ایسے سکتے ہیں جیسے وہ لگایا نہیں تھا، اب لگا دیا آپ نے. میں تو سمجھ نہیں سکتی کیا مسئلہ ہے. دیکھیے پہلے آپ کورٹوں کا احترام کر رہے ہیں تو یہ ہمارے وزیر کورٹس میں جا کے بیل لے رہے ہیں. ان کا کون بندہ کورٹس میں؟ آپ کے وزیر آپ نے ملزم رکھے کیوں ہوئے؟ مجرم آپ نے کیوں؟ دنیا کی کوئی مجھے بتا دے، کیا ثابت ہو گیا؟ میری بات سنیں بی بی، دنیا کی کوئی حکومت بتا دے جس حکومت میں مجرم کنوکٹڈ لوگ وزیر ہو. بتا دے مجھے، بتا دے مجھے. شاہ جی کون سا وزیر؟ بتا دے مجھے، کون سا وزیر؟ یہ بتا دے مجھے. پہلے یہ بتائیں کہ فلاں ملک ہے اور فلاں ملک میں فلاں نہیں. ہاں اس کیبنٹ میں کون وزیر ہے؟ شاہ صاحب ایک منٹ. دیکھیے بات یہ ہے، شاہ صاحب کے لیے مجھے بہت احترام ہے. ایک تو بہت زیادہ شور مچا کے دونوں بڑی جمہوری پارٹیز کیا امپریشن دے رہی ہیں، نمبر 1. اور نمبر 2 لگتا ہے آپ دونوں مل کے مجھے ڈرا رہے ہیں. نمبر نہیں ڈرا نہیں رہے. پاکستان پیپل پارٹی جو کہ جمہوری پارٹی تھی اور ہے کہیں نہ کہیں ملک میں، اس کے ہم سامنے 6 دفعہ گردن بھی چکانے کے لیے تیار ہیں، لیکن جیل سازوں کے آگے ہماری جماعت جھکنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ جال ساز کس کو کہہ رہے ہیں؟ جو جیلی حکومت بنی ہوئی ہے. اور کس حکومت آپ نے بنائی ہے شاہی؟ آپ نے سید یوسف گیلانی کو آپ لوگوں نے ووٹ دیے تھے، آپ نے اپنا پرائم منسٹر نہیں کھڑا کیا تھا، آپ نے ووٹ دیے تھے، آپ کے ووٹوں سے وہ وزیر اعظم. تھوڑی غلطی جو صاحب، آپ حال کے اندر ووٹوں کی بات نہ کریں. اچھا پروفیسر یہ ہوگا کیا مجھے بتائیے کیا؟ اگر ایک منٹ اجازت دیں، شاہ صاحب جذبات میں آ کے بہت جذبات ہو جاتے ہیں. میں یہ کہنا چاہتی ہوں، شاہ صاحب نے کہا کہ جعلی حکومت، اس کا مطلب ہے کہ جو 18 کروڑ عوام نے میجورٹی ووٹ دیا وہ جعلی تھا. مینڈیٹ کی بیزتی، کتنے مینڈیٹ کی آپ عزت نہیں کر رہے. جو میجورٹی ہمیں ووٹ دے کے آپ کی سیٹس کون؟ دیکھیے سیٹس کتنے بھی ہوں، کیا میجورٹی 125 جمہوریت سے ہٹ کے فارمولا ہے ان کا. 125 جعلی حکومت 347 کے ایوان میں 125 رینٹڈ ادھار پہ ہیں آپ. رینٹڈ مجھے بتائیں آپ کہ کیا جو پنجاب میں پروفیسر صاحب بات کرنا چاہ رہے ہیں، کرنے دیکھو وقت ختم ہو گیا، وقت ختم ہو گیا. 30 سیکنڈ پروفیسر کو دیتے ہیں، آپ کی بڑی مہربانی. پروفیسر بولیے. آپ کو میں بات بتانا چاہتی ہوں، 30 سیکنڈ میں 2 باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے، میں تسلیم کر لیتا ہوں کہ یہ جمہوریت ہے اور جمہوری حکومت ہے، لیکن جمہوریت صرف انتخاب کا نام نہیں ہوتا. 2 انتخابات کے درمیانی عرصے میں حکومت کے رویے کو بھی جمہوریت کہا جاتا ہے. اس حکومت کے رویے جمہوری نہیں ہے.
اس وقت ملک میں پارلیمانی جمہوریت ہے. پارلیمانی جمہوریت کے اندر اختیارات سارے وزیر اعظم کو حاصل اور پارلیمنٹ اور اس کو کیبنٹ. یعنی آپ بولیے گا نا، وقت ختم ہو گیا. نے اپنے سارے پاورز پارلیمنٹ کو دے دیے. نہیں، یعنی اس وقت بھی پروگرام کا وقت ہو گیا. میں معلوم کرتا ہوں پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. میں پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. آپ کی مہربانی ہوگی. ہمارے ساتھ مہرین